ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال تقسیم کرنے کے موقع پر اعلانیہ اعتراض کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ عدل سے کام نہیں لیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہی فرماتے رہے، اتق اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خالد بن ولید کھڑے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، شاید کہ وہ نماز پڑھتا۔ عجیب شان ہے اللہ کی، اللہ کے رسول۔ یہ اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جو اپنے حسن کے ساتھ تمام دنیا پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس اسلام کی راہ روک سکتا ہے؟ وہ اسلام تم نے کہاں سے سیکھا ہے جو منوعاً اسلام کے دشمنوں پر صادق آ رہا ہے، جو ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کے کردار پیش کر رہا ہے، جو تاریخ انبیاء میں انبیاء کے تمام دشمنوں کے کردار پیش کر رہا ہے۔ تم کن بدبختوں کے پیچھے چل گئے ہو؟ محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کن اندھیروں میں تم بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ایک ہی دامن ہے جو نجات کا دامن ہے۔ ہر نجات محمد رسول اللہ کے اسوہ سے وابستہ ہے۔ سنیے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گستاخی کی گئی۔ وہ جھوٹی باتیں ہیں، جو یہ کہا کہ کون ہے جو اس کے متعلق میرے لیے میرا کفیل ہو جائے، میرے لیے کافی ہو۔ خالد بن ولید کھڑے ہوئے، قتل کر دیا۔ سب افسانے، جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ان واضح قطعی احادیث کے جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، مخالف اور معاند ہیں، ان سے کھلم کھلا ٹکراتی ہیں، متصادم ہیں، اور ناممکن ہے کہ اگر بخاری کی حدیث سچی ہے تو وہ حدیثیں کسی توجہ کے لائق ہوں، یقیناً جھوٹی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ عذر کیسا عمدہ، کیسا پیارا پیش فرمایا ہے۔ یہ کسی ہو سکتا ہے عبادت کرتا ہو، بدکار صحیح، بدبخت صحیح، مجھے گالیاں دیتا ہے، مگر شاید اس کی عبادتیں اس کو بچا لیں۔ لیکن خالد بن ولید نے جواب دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، کتنے ہی نماز پڑھنے والے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ وہی آواز ہے جو آج پاکستان کی گلی گلی میں گونج رہی ہے، اور احمدیوں کے قتل کا عذر پیش کرتے ہوئے عدالتیں بھی یہی اعلان کر رہی ہیں، اور گلیوں میں بھی ملا یہ اعلان کرتا ہے کہ ان کی نمازوں پر نہ جاؤ، یہ نمازوں میں کچھ اور دکھاتے ہیں، اندر سے کچھ اور پڑھتے ہیں۔ ان کے کلمے پر نہ جاؤ، یہ ظاہر میں محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کو قتل و غارت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کے اس عذر کو سنا تو جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ فرمایا، ما جئتو ان انقض قلوب الناس واشق بطونہم۔ اے خالد، میں اس لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے سینے پھاڑ کر دیکھوں۔ میں تو اسی کو قبول کروں گا جو زبانیں کہتی ہیں، اور اسی پر فتوے صادر کروں گا۔ میں مبعوث نہیں کیا گیا۔ آج کے بدبخت ملا اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگائیں۔